ایک بڑے صاحب ہیں جو ویل چیئر پر یہاں آئے ہیں اس جلسے میں عمران خان کے لیے شرکت کرنے کے لیے. ان سے اگر ہم بات کرتے ہیں. سر ایک ہی سوال ہے میرا کیوں آئے جلسے میں؟ خان سے اتحاد دکھانے کے لیے. خان ہماری جان ہے، اسی کے لیے آئے. کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ سب انشاءاللہ پوری ہوں، سب پوری ہوں، جھوٹا نہیں ہے یہ. آپ کے کتنی اکثریت سے جیتنے والے عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں؟ 3/4. ہاں، قانون چینج کریں گے؟ جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے انشاءاللہ، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ترقی کے لیے. باقی جو دوسرے ہمارے امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ نامنظور، نامنظور، نامنظور. کہاں سے آئے آپ؟ منگو پیر سب ڈویژن منگو پیر کراچی سے. ایک ہی سوال کرو سب سے، کیوں آئے جلسے میں؟ دیکھیں ہم اس لیے آئے کہ ہم بالکل اس ملک میں جو ہماری اوپر جو امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، ہم حقیقی معنی میں اس ملک کو آزاد کریں گے اور خان صاحب کے ساتھ دیں گے. جس طریقے سے یہ قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حکومت جو ابھی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے ناجائز طریقے سے، ایک امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ کی حکومت ہے، کیونکہ ایک صحیح حکومت تھی جو پاکستان کو آگے لے کے جا رہی تھی، اس کو ختم کر دیا اور ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت یہاں پر مسلط کی گئی ہے. تو انشاءاللہ جب تک ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری پاکستان کی عوام کھڑی ہے، جب تک اس امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے. ایک سوال ہے، تو راستے جگہ جگہ راستے بند کیے ہوئے اس سندھ حکومت نے. تو جو جانے کے راستے وہ تو کھلے، جو آنے کے راستے جلسہ کا آنے کے تو گلی بھی بند کیے ہوئے، نہ موٹر سائیکل کا راستہ ہے نہ پیدل جانے کا راستہ ہے. یہ تو خوف اور ختم ہو گیا ہے. جو ایمرجنسی یہ نہیں زبردستی جو کرتے تھے، گاڑیوں کو یہ مال بناتے تھے، علاقوں کو یہ مال بناتے تھے اور زبردستی ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی. چاہے کسی دنیا کسی ملک میں بلائے ہم انشاءاللہ جائیں گے، چاہے کوئی بھی رکاوٹ ہو. یہ جو پاکستانی عوام ہے یہ یورپ چلے جاتے ہیں بند راستوں سے. یہ تو ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم کنٹینر پر پلان کر بھی جا سکتے ہیں. اور امید تو یہ کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. جو اس ملک پہ جو امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے تو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں آزاد ہوں. جب ابھی آ رہے تھے تو سندھ حکومت مکمل بکلاٹ کے شکار ہو چکی ہے. تمام جو آنے کے جو راستے لوگ بند تھے تو ہمیں اندر آنے کی جانے بھی نہیں دے رہے. ہر جگہ جو تلاشی رہے تھے ہم کوئی ٹیررسٹ ہے، حالانکہ ہم تو جلسہ کا آ رہے تھے. تو ہمیں ایسا محسوس، ہمیں اپنے ملک میں اپنے شہر میں ایسا محسوس ہم کوئی ٹیررسٹ آ رہے ہیں. سر یہ ابھی جلسہ میں آنے کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کری ہیں انہوں نے سندھ حکومت نے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ رجیم چینج کے بعد جو مناظر آپ نے دیکھے نا، وہ ہم نے زندگی میں پاکستان میں کبھی نہیں دیکھے. اس کے بعد جو ہو رہا ہے، کل اعظم فاطی بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بیان بھی کرنا مشکل ہے. مگر یہ سہولت کار ہیں، یہ کروا کچھ کوئی اور رہے. یہ جو امپورٹ کیے جا رہے ہیں آپ، ابھی ایک اور نئے تازہ گرم لنڈن سے آئے ہمارے وزیر خزانہ، جی ان کو فٹ کیا ہے، ایک جگہ پہ فٹ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بس چوروں کا ٹولہ ہے، رنگ برنگی چور ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، بس چوروں کا دسترخوان ہے جو سج چکا ہے چوروں کے لیے. ہمیشہ سنبھال لیں گے وہ؟ نہیں، یہ کبھی نہیں سنبھال سکتے. اب یہ نظام گرنے کو ہے. اب لوگ جو ہے نا، نظام یہ بدبودار نظام اور نہیں چل سکتا آگے. لوگ اس بدبودار نظام کے خلاف ہیں. اب کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو اب ہم معاشرے میں نظر ڈالیں تو ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے. میں نے آپ سے کہا نا حضرت، میں آپ سے فرما رہا ہوں کہ آپ جس شعبے میں زندگی کی آپ نظر دوڑائیں گے ظلم ہی ظلم ہے. اب یہ جانے کی سارا گیم، سارا چکر امپورٹڈ حکومت کو بچانے کا، لیکن یہ بچ نہیں سکتا. یہ نظام ٹوٹل گرے گا انشاءاللہ. اس ملک کو ابھی چاہیے اسلامی صدارتی نظام، جو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عمران خان لے کے آئیں گے. عمران خان کے لیے کوئی وش آپ کے لیے؟ یہی وش ہے اللہ پاک ان کو اتنی عمر دے کہ ہم ان کے ہوتے ہوئے ہم اس پاکستان کو بدلتا ہوا دیکھیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آنے والا وقت عمران خان کا ہوگا. یہ سب 13 پارٹی چوروں نے ملک کا بیڑا غرق کر دی ہے. یہ 2 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے ملک. دوبارہ کو کل سے گیس کی لوڈ شیڈنگ، اور یہ منوس کہہ رہا ہے کہ میں نے گیس خریدا نہیں ہے، ابھی گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ منوس اور اسحاق ڈار جیسا چور کل نندر، ادھر بھی اس کے پیچھے چور کا آواز لگے. چور کے پیچھے چور نہیں لگیں گے، آواز نہیں لگیں گے تو کیا لگائیں گے؟ یہ چور آئے ہوئے 13 پارٹی چور اکٹھے ہوئے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے خان صاحب کے لیے. یہ انشاءاللہ یہ آئے گا، دوبارہ آئے گا انشاءاللہ. ان سب چوروں کے ساتھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ اسحاق ڈار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
इसहाक डार के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये 3 साल से लंदन में बैठे थे। जैसे ही पाकिस्तान ये पहुँचे, उन्होंने सेनेटर का हलफ लेते ही 72 करोड़ रुपए उनको तनख्वाह मिली। तो ये कौन से कानून के तहत ज़मीन मिली? ये कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि एक बंदा बाहर मुल्कों में बैठा हो और जैसे ही वो पाकिस्तान पहुँचे, हलफ लेते ही उनको 72 करोड़ रुपए की तनख्वाह मिल गई।